بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی میراث ذوی الارحام۔ یہ باب ہے ذوی الارحام کی میراث کے بیان میں۔ ذوی الارحام یہ ان قرابت داروں کو کہا جاتا ہے جو نہ تو ذوی الفروض میں سے ہوں اور نہ اسباط میں سے ہوں۔ وہ شخص جس کے وارثین میں نہ کوئی ذوی الفروض میں سے ہے نہ ہی اسباط میں سے ہے، البتہ ذوی الارحام اس کے ہیں، جیسے نانا ہے، ماموں ہے، تو کیا ذوی الارحام کو وارث بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلے میں خود عہد صحابہ میں اختلاف تھا۔ کثیر صحابہ کرام اس بات کے قائل تھے کہ جب ذوی الفروض اور اسباط میں کوئی وارث نہ ہو تو ذوی الارحام وارث ہوں گے، جبکہ کچھ صحابہ کرام جیسے حضرت زید ابن ثابت انصاری اور حضرت عبداللہ ابن عباس، ان حضرات کا یہ قول تھا کہ ذوی الارحام وارث نہیں ہوں گے، بلکہ اگر ذوی الفروض اور اسباط میں کوئی نہ ہو تو اس کی میراث بیت المال میں جائے گی۔ صحابہ کرام کے سامنے اصل میں ایک آیت کریمہ بھی تھی اور احادیث کریمہ بھی تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، یعنی ذوی الارحام ان میں بعض کے زیادہ قریبی۔ اس آیت کریمہ اور اس باب میں امام ابو داؤد نے کئی ایک حدیثیں تخریج کی ہیں۔ ان کی روشنی میں اکثر صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ذوی الارحام وارث ہوں گے، جبکہ جو یہ کہتے ہیں کہ ذوی الارحام وارث نہیں ہوں گے، ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم میں ذوی الارحام کا کوئی حصہ نہیں بتایا گیا، حالانکہ ذوی الفروض اور اسباط کا حصہ تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، مگر ذوی الارحام کو کیا ملے گا اس بارے میں قرآن کریم میں کوئی واضح بیان ان کے تعلق سے نہیں۔ تو اگر وہ بھی وارث ہوتے تو ان کے بھی حصے کا بیان ہوتا۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن بدیل عن علی بن ابی طلحہ عن راشد بن سعد عن ابی عامر عن المقدام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترکا کلن فیلی۔ ابو عامر حضرت مقدام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی بار چھوڑا، کوئی بوجھ چھوڑا
فَإِلَيَّ، تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، وہ میرے سپرد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمانہ میں سے یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا بار اپنے ذمہ لے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاشان نبوت تشریف لے گئے، حدیث شریف بہت لمبی ہے، اسی میں حضرت ام المومنین نے عرض کیا انک لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یعنی یا رسول اللہ آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتحمل الکل، اور دوسروں کا بار آپ اٹھا لیا کرتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے اسے سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں، کما کر کے سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں سچ سچ ارشاد فرماتے ہیں، اور حق کی راہ میں کوئی اگر دشواری آتی ہے تو اس میں بھی آپ مدد فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا بار اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کرتے تھے۔ وربما قال، اور کبھی ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ الی اللہ و الی رسولہ، یعنی من ترکا کلن فإلی اللہ و الی رسولہ، یعنی جس نے کوئی بار چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہے۔ ومن ترکا مالا فلورثتہ، اور جس نے کوئی مال چھوڑا تو مال اس کے ورثہ کے لیے۔ وانا وارث من لا وارث لہ، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو میں اس کا وارث ہوں، یعنی انتقال کے بعد جس کا کوئی وارث نہیں، جو اس کی تجہیز و تکفین کرے، اس کے بال بچوں کو دیکھے، اس کے بچوں کی خیریت پوچھے، تو جس کا ایسا کوئی وارث نہ ہو تو اس کا وارث میں ہوں، میں اس کے لیے سارا انتظام کروں گا، یعنی اس نے بچے چھوڑے ہیں تو ان بچوں کی کفالت، ان کی تربیت میرے ذمہ کرم پر ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ عاقل لہ، میں اس کی طرف سے دیت ادا کروں گا، یعنی اگر اس نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جس کی وجہ سے دیت اس پر آ رہی ہے اور وہ دیت ادا نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے میں دیت ادا کروں گا۔ وَأَرِثُهُ، اور اس کا میں وارث ہوں گا۔ وَالْخَالُ وَارِثُ مَن لَا وَارِثَ لَهُ، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی ذوی الفروض اور اسباط میں جس کا کوئی وارث نہ ہو تو ماموں اس کا وارث۔ یعقل عنہ ویرثہ، وہ اس کی طرف سے دیت دے گا اور اس کا وارث ہوگا۔ حدثنا سلیمان بن حرب فی آخرین قالوا حدثنا حماد بن بدیل عن علی بن ابی طلحہ عن راشد بن سعد عن ابی عامر الحوزنی عن المقدام الکندی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
انا اولا بکل مومن من نفسی، مقدام کندی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر مومن کا اس کی جان سے بھی زیادہ قریبی ہوں۔ فمن ترکا دینن، تو جس نے کوئی دین اپنے ذمہ چھوڑا، او ضیعتن، یا اس نے لاوارث بچوں کو چھوڑا۔ ضیاء کا مطلب لاوارث بچے، چونکہ وہ بچے جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، کوئی ولی نہیں ہوتا ہے، تو ایسے بچے ضائع ہو جاتے۔ وہ بچے فی نفسی بہت قیمتی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، تو ایسے بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی تعبیر ضیاء کے لفظ سے حدیث شریف میں ہوئی۔ فمن ترکا دینن، تو جس نے کوئی دین چھوڑا یا لاوارث بچوں کو چھوڑا، فَإِلَيَّ، تو وہ سب میرے سپرد ہے، یعنی میں دین کی ادائیگی کروں گا، اور ان کے جو لاوارث بچے ہیں میں ان کی کفالت کروں گا، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ وَمَن تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، اور جس نے کوئی مال چھوڑا تو وہ مال اس کے ورثہ کے لیے۔ وَأَنَا مَوْلَى مَن لَّا مَوْلَى لَهُ، اور جس کا کوئی ولی نہ ہو میں اس کا ولی ہوں۔ ارث مالہ، میں اس کے مال کا وارث ہوں گا۔ وافک عنہ، اور اس کے قیدی کو چھڑاؤں گا، اس کے قیدی کو چھڑاؤں گا۔ والخال مولا من لا مولا لہ، اور جس کا کوئی ولی نہ ہو تو ماموں اس کا ولی۔ یرث مالہ، اس کے مال کا وارث ہوگا۔ ویفک عنہ، اور اس کے قیدی کو چھڑائے گا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں الضیاء معناہ عیال، ضیاء کا معنی بچے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اس کی روایت زبیدی نے راشد سے کی، راشد ابن سعد سے، انہوں نے ابن عائس سے روایت کی، وہ مقدام سے روایت کرتے ہیں۔ اور معاویہ ابن صالح نے راشد سے روایت کی تو انہوں نے کہا سمیت المقدام، یعنی امام داؤد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زبیدی نے جب اس کی روایت کی تو راشد اور حضرت مقدام کندی کے بیچ میں کون ہے؟ ابن عائس۔ جبکہ معاویہ ابن صالح نے جب اس کی روایت کی ہے راشد سے تو انہوں نے سیدھے کہا سمیت المقدام، میں نے مقدام سے یہ سنا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے انہوں نے یہ حدیث ابن عائس سے سنی ہو، پھر ابن عائس کے جو شیخ ہیں مقدام کندی، خود ان سے بھی ملاقات ہو گئی اور ان سے یہ حدیث سن لی، اس لیے کہہ دیا سمعت المقدام۔ حدثنا عبد السلام بن عتیق الدمشقی قال حدثنا محمد بن المبارک قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن یزید بن حجر عن صالح بن یحییٰ بن المقدام عن ابیہ عن جدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا وارث من لا وارث لہ،
صالح ابن یحییٰ ابن مقدام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی یحییٰ سے۔ انہوں نے ان کے دادا یعنی مقدام سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے ہیں کہ انا وارث من لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہیں میں اس کا وارث ہوں، افک عنیہ، میں اس کے قیدی کو چھڑاؤں گا، وارث مالہ، اور اس کے مال کا وارث ہوں گا، والقال وارث من لا وارث لہ، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو ماموس کا وارث ہے، یفک عنیہ ویرث مالہ، اس کے قیدی کو چھڑائے گا اور اس کے مال کا وارث ہوگا۔ ان ساری حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ذوی الفروض اور اسباط میں کوئی نہ ہو تو ذوی الارحام وارث ہوں گے۔ یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا شعبہ المعنى وحدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا وکی بن الجراح عن سفیان جمیعا عن ابن الاصبہانی عن مجاہد بن وردان عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس حدیث میں امام ابو داؤد نے 2 سندیں ذکر کی ہیں۔ پہلی سند امام شعبہ تک پہنچ رہی ہے، جبکہ دوسری سند سفیان ثوری تک پہنچ رہی ہے۔ دونوں نے ابن الاصبہانی سے اس کی روایت کی، انہوں نے مجاہد ابن وردان سے روایت کی، وہ حضرت عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انا مولا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مات وترک شیئا ولم یدع ولدا ولا حمیما۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ تھے، ایک آزاد کردہ غلام تھے، ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے کچھ میراث اپنی چھوڑی، لیکن اپنی کوئی اولاد انہوں نے نہیں چھوڑی تھی اور نہ ہی اپنا کوئی قریبی چھوڑا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتوا میراثہ رجلا من اہل قریتہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی میراث اس کی بستی کے لوگوں میں کسی کو دے دو، اس کی میراث اس کی بستی کے لوگوں میں کسی کو دے دو۔ اس حدیث شریف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی وارث نہیں ہے تو اس کی بستی والوں میں سے کسی کو میراث دی جائے، یعنی وہ وارث ہیں، اس حدیث شریف کا یہ معنی نہیں، بلکہ اگر کوئی وارث نہیں ہے، یعنی نہ تو ذوی الفروض میں سے کوئی ہے، نہ ہی اسباط میں کوئی ہے، نہ ہی ذوی الارحام میں سے کوئی ہے، نہ ہی مولا الموالات میں سے کوئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ میراث بیت المال میں جائے گی، اور بیت المال کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ مصالح مسلمین پر خرچ ہوگی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بیت المال کی جو آمدنی مصالح مسلمین پر خرچ ہوتی ہے تو ان مصالح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بستی والوں میں کسی شخص کے اندر دیکھا ہو، اس لیے حضور نے فرمایا
کہ اس کی بستی والوں میں کسی کو دے دو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تفضل و احسان کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس میراث کو عطا فرمایا۔ قال ابو داود، امام ابو داؤد فرماتے ہیں حدیث سفیان اتم، یعنی سفیان ثوری کی حدیث شعبہ کی حدیث کے بنسبت زیادہ تام ہے۔ وقال مسدد، مسدد کے الفاظ یہ ہیں، قال فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہا ہنا احد من اہل ارضہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہاں پر اس کے علاقے والوں میں سے کوئی ہے، اس کی بستی والوں میں سے کوئی ہے یہاں پر؟ قالوا نعم، صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں۔ قال، ارشاد فرمایا فاعطوہ میراثہ، تو اس کی میراث اسے دے دو، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی بستی کا جو شخص ہوگا، اس کے علاقے کا جو ہوگا، وہ اس کی دیکھ بھال زیادہ کرے گا اور اسے اس کی فکر بھی زیادہ ہوگی۔ جیسے اب یہیں پر اگر کسی طالب علم کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، مثلا اس کی طبیعت خراب ہو جائے یا اور کوئی بات ہو جائے، تو سب سے پہلے کون لوگ دوڑتے ہیں؟ ہاں، روم والے ہیں، علاقے والے ہیں، وہ سب سے پہلے دوڑتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بستی والوں میں سے کوئی ہے تو اس کی میراث اسے دے دو۔ حدثنا عبداللہ بن سعید الکندی قال حدثنا المحاربی عن جبرائیل بن احمر عن عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال ان عندي میراث رجل من الازد۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد بریدہ اسلمی سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میرے پاس ایک شخص کی میراث ہے جو قبیلے ازد کا، ولست اجد ازدیا ادفعہ الیہ، اور میں کسی ازدی کو نہیں پاتا کہ یہ میراث میں اس کے حوالے کروں۔ قال، فرمایا فاذهب، جاؤ، فالتمس ازدیا حولا، ایک سال تک کسی ازدی کو تلاش کرو، ایک سال تک کسی ازدی کو تلاش کرو۔ قال، فرماتے ہیں فاتاہ بعد الحول، تو ایک سال کے بعد وہ شخص پھر دوبارہ بارگاہ رسالت میں حاضر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ لم اجد ازدیا ادفعہ الیہ، میں کسی ازدی کو نہیں پاتا کہ میں یہ میراث اس کے حوالے کروں۔ قال، ارشاد فرمایا فانطلق، یعنی جاؤ، فانظر اول خزائی، تو تم قبیلے خزاعہ کے پہلے آدمی کو دیکھو، یعنی قبیلے بنی خزاعہ میں جو پہلا آدمی ملے، یعنی جو عمر دراز ہو، اس لیے کہ بعض روایتوں میں دوسرا لفظ آیا ہے یعنی کبرا خزاعہ، یعنی خزاعہ میں جو سب سے عمر دراز ہو اسے دیکھو، اسے دے دو۔ فرمایا فانظر اول خزائی، تو پہلے خزائی کو دیکھو، یعنی قبیلہ بنی خزاعہ کا جو پہلا آدمی ہو اسے تم ملو، اس سے ملو، فادفعہ الیہ، اور اسے دے دو۔ فلما ولا، جب فلما ولا قال علی الرجل، جب وہ شخص جانے لگا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی الرجل، یعنی اس شخص کو میرے پاس بلاؤ۔ فلما جاء، جب وہ شخص دوبارہ حاضر ہوا، قال، ارشاد فرمایا، فانظر، او ارشاد فرمایا انظر کبرا خزاعہ فادفعہ الیہ، یعنی قبیلے بنی خزاعہ کا سب سے جو عمر دراز ہو اس کی میراث اسے دے دو، اس لیے کہ یہ قبیلے ازد کے جد اعلی، یعنی جو خزاعہ کا سب سے عمر دراز ہوگا وہ ازد کا جد اعلی ہوگا، اس لیے کچھ نہ کچھ اس سے قربت ہے، تو قبیلے بنی خزاعہ کا اگر کوئی ملے تو اسے دے دو۔ تو یہاں پر بھی وہ میراث عطا فرمانا یہ تفضل و احسان کے طور پر تھا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ شخص اس کا وارث تھا۔